إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں 15ویں پارے کے اندر سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ہستی جو اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں لے گئی، اسری بعبدہ لیلا، رات کے کچھ حصے میں جس نے سیر کرائی، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھلائیں، انہ هو السمیع البصیر، بلا شبہ وہ اللہ ہر وقت ہر کسی کی سننے والا اور ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔
ان دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسراء اور معراج کا تذکرہ عام طور پر خطبائے کرام کرتے ہیں، اور عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ 27 رجب جو ہے اس تاریخ کو معراج ہوئی۔ یاد رکھیے یہ بات تو حقیقت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اسراء و معراج کرائی ہے، اس میں کوئی انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے، لیکن ہوئی وہ کس تاریخ کو ہے اس کے متعلق کوئی بھی صحیح روایت ذخیرہ احادیث میں موجود نہیں ہے۔ مورخین کے مختلف خیالات ہیں، کوئی 11 ربیع الاول لکھتا ہے اور کوئی 27 ربیع الاول، کوئی 27 رجب، کوئی مکی زندگی کے آخری دنوں کے دوران اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ حتمی طور پر اس کی کوئی تاریخ کس مہینے کی کس تاریخ کو اور کس رات کو یہ واقعہ ہوا، اس پر کوئی صحیح اور واضح دلیل شریعت میں نہیں ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک کتاب لکھی ہے زاد المعاد، جس کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ لم یقم دلیل معلوم علی شہرها ولا اشرها ولا عینها بل النقول فی ذلك منقطعۃ مختلقہ، کہ اس معراج کے مہینے یا دہائی یا عین جس رات ہوئی وہ اس پر کوئی بھی معلوم دلیل نہیں ہے۔ بل النقول فی ذلک منقطعہ، بلکہ اس سلسلے میں جو روایات پیش کی جاتی ہیں وہ منقطع ہیں، ان کی سند درست نہیں ہے بلکہ مختلقہ، کچھ بنائی گئی ہیں۔ لیس فیہا ما یقطع بہ، کوئی بھی ایسی روایت نہیں ہے جس میں قطعی طور پر اس کی تاریخ یا رات کا ذکر کیا جائے۔ اور عرب میں ایک عالم تھے شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید، انہوں نے ایک کتاب لکھی التحدیث بما قیل لا یصح فیہ حدیث، جس مسئلے کے متعلق محدثین اور علماء نے کہا کہ اس سلسلے میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے، انہوں نے وہ ساری چیزیں ایک کتاب میں جمع کر دی، اس کا نام رکھا تحدیث بما قیل لا یصح فیہ حدیث۔ اس کے بھی صفحہ 133 پر یہی بات لکھی ہے۔ تو بہرحال یہ بات یقینی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء بھی اور معراج بھی دونوں سفر اللہ نے کروائے، اس کا انکار قرآن پاک کا انکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر فرمایا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ہستی جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی ہے، لیلاً، رات کے کچھ حصے کے اندر۔ تو یہ آیت کریمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رات کی جو سیر ہے اس پر بڑی واضح نص اور دلیل ہے کہ مسجد حرام سے لے کر اللہ نے مسجد اقصی تک سفر کرایا۔ جو اگلا حصہ ہے
اقصی سے آگے آسمانوں پر جانے کا، تو پہلے حصے کو اسراء کہتے ہیں۔ اسراء کا معنی ہی ہوتا ہے رات کے وقت چلنا۔ اس سے اگلے حصے کو معراج کہتے ہیں۔ یہ معراج کا جو لفظ ہے، احادیث کے اندر جو آپ کے سفر کی تفصیل آئی ہے، اس میں ایک لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بیان ہوا کہ اورجا بی الی السماء، اورجا بی، مجھے چڑھایا گیا، الی السماء، آسمان کی طرف۔ اوریجا لفظ جو ہے عروج سے، لفظ عروج سے ہی یا اوریجا سے ہی معراج لفظ بنا ہے، چڑھنے کا آلہ، جس کو آپ سیڑھی کہہ سکتے ہیں۔ سیڑھی جو ہے وہ بلندی پر چڑھائی کے لیے آلہ ہوتا ہے، تو جو سیڑھی ہوتی ہے عربی میں اس کو معراج کہتے ہیں۔ تو وہاں سے چونکہ اوپر لے جایا گیا تھا، تو اس لیے اس حصے کو معراج کہا گیا ہے۔ اب اس میں کچھ مسائل ہیں سمجھنے والے۔ قصہ تو آپ خطباء واعظین سے سنتے ہی رہتے ہوں گے، لیکن جو حقیقی مسائل ہیں اس واقعہ کے، وہ بھی سمجھنے زیادہ ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو قصہ اور واقعہ ہوا ہے، یہ خواب نہیں تھا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جسمانی معراج کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں اس کو جس انداز سے بیان کیا ہے، وہ اس کے خواب ہونے کی تردید کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں آگے آیت نمبر 60 میں ارشاد فرمایا، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ۔ یہ اسی بنی اسرائیل کی آیت ہے، آگے جا کر 60 نمبر آیت۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا، رؤیا عام طور پر خواب کو کہا جاتا ہے، اور آنکھ سے دیکھنے کو بھی رؤیا کہتے ہیں۔ جو خواب والا ہوتا ہے اس کو رؤیا منامی کہتے ہیں، نیند میں دیکھی ہوئی چیز، اور جو آنکھ سے بیداری میں دیکھی جاتی ہے اس کو رؤیا عینی کہا جاتا ہے۔ تو آپ غور کریں، اب آیت ہی فیصلہ کر دیتی ہے کہ یہ آنکھ سے دیکھنے والے رؤیا کی بات ہے، خواب میں سوئے ہوئے دیکھنے والے منظر کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا جو رؤیا ہم نے آپ کو دکھایا ہے وہ ہم نے صرف فتنۃ للناس، لوگوں کی آزمائش کے لیے یہ قصہ اور یہ رؤیا ہم نے آپ کو دکھایا۔ اگر آپ یہ کہتے کہ مجھے خواب آیا ہے اور لوگوں کے سامنے اپنا خواب بیان کرتے، تو کیا کفار اور مشرکین آپ سے اختلاف کرتے؟ بھئی خواب کی بات ہے، ہر کوئی منظر دیکھتا رہتا ہے، تو خواب کے اوپر کوئی مخالفت یا اختلاف نہیں شخص کرتا۔ نہ اس کے اوپر کوئی آزمائش کی بات ہوتی ہے۔ آزمائش تو تب ہے نا جب 40 راتوں کا سفر آپ بیان کریں کہ میں نے رات کے تھوڑے سے حصے میں کیا، پھر لوگوں کی عقلیں انکار کرتی ہیں۔ ایک سائیڈ کی جو مسافت ہے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، مکہ سے بیت المقدس شام فلسطین تک پیدل چلنے کا جو اس زمانے میں سفر تھا 40 راتوں کا تھا۔ اب آپ دیکھیں ایک سائیڈ 40 راتیں لگتی ہیں، تو واپس آنے میں بھی
40 راتیں، یوں سمجھ لو کہ دن رات ملاؤ تو پھر 40، تو یہ ڈبل کر لو تو 80 راتیں۔ یہ بات ہے لوگوں کے امتحان کی کہ 80 راتوں کا سفر آنے جانے کا، کوئی اللہ کا بندہ یہ کہے کہ میں نے پوری رات بھی نہیں تھوڑے سے حصے میں کیا ہے، پھر دیکھو کون مانتا ہے اور کون انکار کرتا ہے۔ اس سے آزمائش ہوتی ہے لوگوں کے ایمان کی۔ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ لوگوں سے بیان کیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو جہل اور دیگر جو کفار تھے انہوں نے پراپوگنڈے کا ایک ذریعہ بنا لیا۔ لوگوں کہتے پھرتے دیکھو یہ کہتا ہے میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد اقصی گیا تھا، کوئی ماننے والی بات ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی کفار آئے اور آ کر ابو بکر صدیق سے کہتے ہیں، امام بہقی دلائل النبوہ میں لائے ہیں کہ جاء ناس من قریش الی ابی بکر، قریش کے کچھ لوگ ابو بکر صدیق کے پاس آئے، اور ایک دوسری روایت میں ابو جہل کا واضح تذکرہ بھی ہے۔ ابو جہل اور دیگر لوگ آ کر کہتے حل لک فی صاحب کا یزعم انہ اتی بیت المقدس ثم رجع الی مکہ فی لیلۃ واحدہ، کہتے ہیں تم اپنے صاحب ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہو گے جس نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ ایک ہی رات میں وہ بیت المقدس یہاں سے گئے مکہ سے پھر واپس بھی آ گئے۔ قال ابو بکر او قال ذالک، ابو بکر صدیق ان سے کافروں سے پوچھتے ہیں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے؟ قالوا نعم، کہہ گئے ہاں انہوں نے کہی ہے۔ قال لقد صدق، ابو بکر صدیق نے فرمایا بلا شبہ انہوں نے سچ کہا ہے۔ اور ایک دوسری جگہ ہے فرمانے لگے انی اصدقہ بابعد من ذالک، اگر میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی بہت دور کی بات کہتے کہ میں وہاں سے ہو کر آ گیا ہوں تو میں ابو بکر اپنے نبی کی تصدیق کرتا۔ اصدقہ بخبر السماء، وہ جو آسمانوں کی خبریں دے رہے ہیں میں ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ امام بہقی لکھتے ہیں فَسُمِّيَ بِذَالِكَ الصِّدِّيقِ، اسی وجہ سے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام صدیق رکھا گیا۔ یہ آزمائش ہے۔ مومن پیغمبر کی بات بظاہر کتنی محال اور مشکل اور خرق عادت روٹین ورک سے ہٹ کر لگتی ہو تسلیم کرتا ہے اور منکر انکار کرتا ہے۔ تو آزمائش تبھی بنتی ہے جب یہ آنکھوں سے دیکھنے والا قصہ اور واقعہ مانا جائے۔ پھر ایک اور لحاظ سے آپ غور کریں، اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو ابتدا کی ہے وہ لفظ سبحان سے کی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان اس کا معنی ہے کہ میں اللہ رب العالمین کو تمام کمزوریوں، نقائص، عیوب سے مبرہ اور پاک مانتا ہوں، اس کی تسبیح کرتا ہوں
کہ وہ ہر عیب، کمزوری، نقص، عجز سے پاک اور مبرہ ہے۔ تو یہ لفظ عمومی طور پر وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں انسانوں کی، کائنات کی کسی کام کے کرنے سے عاجزی ظاہر کی جائے اور بظاہر وہ کام محال اور مشکل لگتا ہو اور اللہ کے سوا کوئی کر نہ سکتا ہو، وہاں پر یہ لفظ عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔ میں اس کی شریعت سے کچھ مثالیں بھی آپ کو دیتا ہوں۔ یونس علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ اپنی قوم کا جب حال دیکھا، مسلسل اللہ کا پیغام، دعوت توحید دے دے کر جب سمجھا کہ اب پیغام ان کو پوری طرح پہنچ چکا ہے تو نہیں مانی قوم، تو انہیں عذاب کی وعید سنا کر وہاں سے نکلے کہ 3 دنوں بعد مفسرین نے لکھا، انہوں نے کہا کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا، لیکن اللہ رب العالمین کی اجازت ابھی نہیں تھی نکلنے کی، نکل پڑے۔ عذاب کے آثار نمودار ہوئے تو یونس علیہ السلام کی قوم نے باہر نکل کر، اکٹھے ہو کر، گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے عذاب ٹال دیا۔ یونس علیہ السلام وہاں سے غضب ناک ہو کر نکلے۔ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ۔ وَظَنُّونَ مچھلی والے پیغمبر کا تذکرہ کیجیے۔ اِذ جس وقت، ذَهَبَ وہ نکل پڑے، مغاضباً غضب اور غصے کی حالت میں، فَظَنَّ تو انہوں نے سمجھا اللہ نقدر علیہ کہ ہم اس کے اوپر پکڑ نہیں کریں گے۔ نکلے کسی اور علاقے میں جانے کے لیے، کشتی میں سوار ہو گئے۔ اب کشتی میں اور بھی مسافر بیٹھے ہیں۔ کشتی میں جب سوار ہوئے تو کشتی پانی میں چلی تو جلد ہی پانی کی موجوں نے کشتی کو گھیر لیا۔ اب کشتی والے پریشان ہو گئے اور باتیں کرنے لگ گئے کہ لگتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی شخص ایسا بیٹھ گیا ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے۔ قرآن نے بھی ذکر کیا، اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْقِ الْمَشْحُونِ۔ ابقا، آبق عربی میں اس غلام کو کہتے ہیں جو مالک کو ناراض کر کے نکل جاتا ہے۔ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْقِ الْمَشْحُونِ، جب وہ اپنے مالک کو ناراض کر کے نا تو کشتی بھری ہوئی تھی اس کی طرف نکل پڑے۔ تو قوم نے یہ بات کہی تو اب وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے، بھئی ہم میں سے کون ہے وہ اس کو نکالیں گے تو کشتی بچے گی۔ تو مشورہ کیا کہ قرعہ اندازی کر لی جائے۔ جب قرعہ اندازی کرنے لگے، سب کا قرعہ جو ہے وہ ڈالا تو یونس علیہ السلام کا قرعہ نکل آیا۔ کشتی والے دوبارہ قرعہ اندازی کرتے ہیں، پھر یونس علیہ السلام کا نام آ گیا۔ 12 قرعہ کرتے ہیں، پھر ان کا نام نکل آیا۔ چاہتے تو وہ یہی تھے نا کہ یہ اتنی خوبصورت ہستی ہے، پیغمبر جس کو اللہ بناتا ہے وہ شکل اور صورت سے ہی انتہائی خوبصورت ہوتا ہے، اللہ ہر لحاظ سے اس کو بہترین بناتا ہے۔ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح یک چشم گل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو شکل اور صورت کا حسین بناتا ہے۔ قوم نے اسی لیے بار بار قرعہ اندازی کی کہ انہیں پانی میں نہ پھینکنا پڑے،
لیکن میرے بھائیو جب اللہ رب العالمین کسی اور کے نام کا قرآ نکلنا ہی نہ دے تو کیسے نکال سکتے تھے؟ بار بار کر رہے ہیں وہی نام آ رہے. خیر یونس علیہ السلام کو سمندر میں انہوں نے ڈال دیا. اللہ نے آگے اپنی ایک مخلوق میں سے بڑی مچھلی کو حکم دے رکھا تھا بھئی میرا پیغمبر آ رہا ہے اس کو لقمہ بنا لے. قرآن نے ذکر کیا فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، مچھلی نے انہیں لقمہ بنا لیا. اب آپ دیکھیں ذرا مچھلی کے پیٹ میں اللہ کا پیغمبر، مچھلی کے اندر کا بھی اندھیرا ہے، سمندر کی تاریکیوں کا بھی اندھیرا ہے، رات کی تاریکی بھی پڑی ہے. تو ان تاریکیوں میں اللہ کے پیغمبر نے اللہ کو پکارا. فنادا فی الظلمات، ظلمات ظلمت ان کی جمع، کئی تاریکیاں، کئی اندھیرے، کئی اندھیروں کے اندر اللہ کے پیغمبر نے ندا دی، آواز دی. کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. اس مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والی تیرے سوا کوئی ہستی نہیں ہے، کہ سارے ہی عاجز ہیں. اور عجز سے پاک کون ہے؟ سبحانک، تو عجزی سے پاک ہے، کمزوری سے پاک ہے. تجھے اپنی نصرت اور اعانت کے لیے کسی کی حاجت نہیں ہے، تو حاجت روا ہے، حاجت مند نہیں ہے. باقی ساری دنیا عاجز ہے اور پروردگار عاجز نہیں ہوتا. تو بظاہر آپ دیکھیں مچھلی کے پیٹ سے نکالنا کسی کے بس کی بات ہے؟ یہاں ساری دنیا کا عجز، کمزوری اور محتاجی ظاہر ہے. اور ان کمزوریوں اور محتاجیوں سے اور عاجزیوں سے پاک ہستی اللہ کی ہے. تو وہی اللہ مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتا تھا. تو اس کی توحید بیان کرتے ہوئے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میں قصوروار ہوں، تو قصور سے پاک اور مبرہ ہستی ہے، مجھے یہاں سے نکال لے. تو لفظ سبحان وہاں استعمال کیا جہاں اللہ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہونا تھا. پھر اللہ نے دعا قبول کی اور مچھلی نے پھر باہر کنارے کے پاس جا کر نکل دیا. اسی طرح آپ دیکھیں اللہ رب العالمین کے حضور جب آپ عبادت کے لیے آتے ہیں اور ہاتھ باندھ کر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا بادشاہ اور کیا عوام، کیا مالدار اور کیا فقیر، کیا عالم و خطیب اور مقتدی اور پیچھے نمازیں پڑھنے والے لوگ، سارے کے سارے جتنے بھی مسلمان ہیں جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، نماز پڑھتے تو ہاتھ باندھ لیتے کہ نہیں اللہ کے آگے؟ چلو یہ بات تو علیحدہ کہ کوئی کہاں باندھتا ہے، لیکن مسلمان سارے ہاتھ باندھتے ہیں. پھر کیا پڑھتے ہیں؟ ایک دعا یہ بھی پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. یہ سبحانک اللہ کیوں پڑھتے ہو؟ اس لیے اس ہستی کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے ہو کہ میں تیرا غلام ہوں، میں عاجز ہوں، میرے اندر کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے. تمام قوتوں کا، طاقتوں کا مالک، عاجزی اور کمزوریوں سے پاک اور مبرہ، حاجتیں پوری کرنے والا، ہماری مشکلات حل کرنے والا تو ہے. اس لیے کبھی ہم تیرے آگے کھڑے ہیں،
کبھی ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں، کبھی سجدے میں جا کر سب سے زیادہ عاجزی کی جو حد ہو جاتی ہے وہ سجدہ ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو چہرہ بنایا ہے ہر ایک انسان کا، یہ عزت اور تکریم والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے چہرے کے اوپر، رسول اللہ کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب لڑیں آپس میں، لڑائی ہو جائے، چہرے پر مارنے سے منع کیا، لا تضرب الوجہ، ایک حدیث میں لا تقبح الوجہ، تو چہرے کو اللہ نے عزت دی ہے، تکریم والا بنایا ہے۔ اس مکرم حصے کو جس سے انسان سنتا بھی ہے، آنکھوں سے دیکھتا بھی ہے، زبان سے بولتا بھی ہے، ناک سے سونگھتا بھی ہے، اس کے اندر دماغ موجود ہے، سوچتا بھی ہے، کتنا عظیم حصہ ہے۔ دوسرا وجود کا وہ حصہ ہے جہاں سے انسان جو خوراک کھاتا ہے وہ فضلات کی صورت میں خارج ہوتا ہے، وہ اس کے مقابلے میں اتنا تکریم والا سمجھا نہیں جاتا، کیونکہ وہاں سے گندگی خارج ہوتی ہے، فضلات نکلتے ہیں۔ تو انسان کیا کرتا ہے؟ یہ ماتھا اپنا زمین پہ رکھ دیتا، یہ دونوں ہاتھ جس پروردگار نے بنائے، دونوں ہاتھ بھی اسی کے لیے زمین پہ رکھتا ہے، گھٹنے زمین پہ ٹیکتا ہے، پاؤں کے دونوں سرے زمین پہ لگا لیتا ہے، اور پچھلا حصہ اونچا کر دیتا ہے اور آگے سے نیچے ہے۔ کتنی عاجزی ہے! تو نماز میں کھڑا ہو کر بندہ اپنے عاجز اور محتاج ہونے کا تذکرہ کرتے ہیں، اور جو عاجزی اور محتاج سے پاک ہے اس کو کیا کہتا ہے؟ سبحانک، سبحانک، یا اللہ ہم عاجز ہیں، تو عاجزی سے پاک۔ تو جہاں بندوں کے اختیارات، اسباب، وسائل ختم ہو جاتے ہیں، کوئی وسیلہ کارگر نہیں ہوتا، وہاں سے سمجھو اللہ کی قدرت کاملہ کا اظہار شروع ہو جاتا۔ بندے کو اللہ نے وسیلے کا، سبب کا، ذریعے کا محتاج بنایا ہے۔ انسان کے زندہ رہنے کا وسیلہ اس کی خوراک، کھانا پینا، گھر بناتا ہے وہ اس کے رہنے کا وسیلہ، لباس پہنتا ہے اس کے وجود کو چھپانے کا وسیلہ اور ذریعہ۔ بندے کو اللہ نے بنایا ہی وسائل کا محتاج ہے، لیکن اللہ کسی سبب اور وسیلے کا محتاج نہیں ہے۔ جہاں کوئی وسیلہ کام نہیں آتا، وہاں سوائے رب کی ہستی کے اور کوئی کام نہیں کرتی۔ تو اللہ ان اسباب اور وسائل کو اس نے مخلوق کے لیے بنایا ہے، خود اسباب اور وسائل پیدا کرنے والا ہے اور محتاج نہیں ہے اسباب کا۔ تو قرآن میں اور سنت میں آپ غور کریں گے تو اللہ رب العالمین نے لفظ سبحان عام طور پر ایسی جگہوں پہ ذکر فرمایا ہے جہاں مخلوق کی عاجزی اور اللہ رب العالمین کی قدرت، اس کی قوت، اس کی طاقت اور اس کا قہر، اس کا غلبہ، اس کا جبار ہونا، یہ اس کی صفات کا ظاہر ہوتی ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی خواب کا قصہ نہیں تھا۔ اگر خواب کا قصہ ہوتا تو لفظ سبحان سے شروع کرنے کی ضرورت نہ تھی، خواب تو ہر کسی کو آتے ہیں۔ تیسری دلیل، یہاں لفظ ذکر ہوا ہے بے عبد ہی، اسرا بے عبد ہی، اپنے عبد کو اس نے سیر کرائی۔ عبد کا لفظ یہ روح مال جسد پر بولا جاتا ہے۔ جب روح اور جسم دونوں جمع ہوتے ہیں اس کے اوپر عبد کا اطلاق ہوگا۔ خالی روح پرواز کرتی رہے تو اس کو عبد نہیں کہیں گے۔ دلیل قرآن سے، صحیح بخاری میں حدیث بھی ہے اس سلسلے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک دن ابو جہل
عقبہ بن ابی معیط اور کچھ اور کافر کعبے میں بیٹھے ایک جگہ مجلس لگا کے گپے ہانک رہے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سجدے میں رکھا ہوا اللہ کے حضور اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کر کے اس کی تسبیحات کر رہے ہیں. تو ابو جہل کہتا ہے مکے کے اندر فلاں کونے میں آج کسی نے اونٹنی ذبح کی ہوئی ہے, نہر کی ہوئی ہے, کوئی ہے تم میں سے جائے جا کر جو اونٹنی کا پیٹ ہے اجڑی وغیرہ جس کے اندر اس کا وہ سارا گوبر وغیرہ ہوتا ہے تو وہ اٹھا کر لائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرا دے. عقبہ بن ابی معیط اٹھا جا کر وہ اونٹنی کا پیٹ اٹھا لایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرا دیا. آپ سجدے میں تھے. قرآن نے اس منظر کو اس طرح بیان کیا ہے 30ویں پارے میں ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی, ہے نا سورۃ قرآن 30ویں پارے میں ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی, کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے ینہا جو روکتا ہے منع کرتا ہے. بھئی کس کو منع کرتا ہے؟ عبدن, ایک بندے کو منع کرتا ہے, عبد کو منع کرتا ہے. وہ عبد کیا کرتا ہے؟ جس کو وہ روکتا ہے. اذا صلی, جب وہ عبد نماز پڑھتا. وہ ینہا والا ابو جہل ہے اور عبدن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب آپ نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل آپ کو عبادت سے روکنے کے لیے حرکات کر رہا تھا, اللہ نے وہ منظر اس آیت میں بتایا ہے. تو کیا آپ کی روح نماز پڑھ رہی تھی یا خالی جسم پڑھ رہا تھا, یا روح معل جسد دونوں کا مجموعہ تھا جو کبھی آپ قیام میں ہوتے تھے تو کبھی رکوع میں تو کبھی سجدے میں کبھی تشہد میں. یہ جو کام کرتا ہے اس کے اندر روح ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ میں بھائی نماز پڑھ رہے ہیں, آپ بھی پڑھیں گے فرائض جب یا سنن, تو کیا خیال اندر روح ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ تو قرآن سے معلوم ہو رہا ہے کہ عبد وہ شخص کو کہیں گے, اس ہستی کو جو اللہ کی بندگی کرتا ہے اور اس کے اندر حرکات و سکنات کے لیے اس کی روح ہوتی ہے. تو قرآن نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد اپنے بندے کو سیر کرائی ہے. یہ عبد کا لفظ بھی بتاتا ہے کہ یہ خواب کا قصہ نہیں ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روح مال جسد سیر کرائی گئی ہے. پھر ایک اور حقیقت پہ آپ غور کریں ذرا. بعض لوگ خام عجیب عجیب کہانیاں بناتے ہیں, ترجمہ کا پتہ نہیں ہوتا تو وہ اپنے من گھڑت مفہوم بناتے ہیں. میں نے ایک دفعہ ایک بندے کو سنا کہتے ہیں مولوی صاحب یہ دسو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں معراج تے گئے سن تے کیڑا وہ بندہ سی, کیڑی شخصیت سی جڑی نال گئی سی؟ کیوں؟ وہ کہتے دیکھو نا قرآن نے کہا سبحان اللہ اسری بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جس نے اسری سیر کرائی بعبدہ, اپنے بندے کے ساتھ. تو بندہ بھی تھا, ساتھ بھی کوئی تھا. پھر مجھے کہتا آپ لوگوں کو تو پتہ نہیں وہ مولا علی تھے. ہر کسی نے اپنی کوئی نہ کوئی کہانی گھڑی ہوئی ہے. تو عربی زبان میں اسرا جب لفظ آتا ہے نا, اسرا یا سرا خالی, اس کا معنی ہوتا ہے چلنا, سیر کرنا. جب اس کے ساتھ با ذکر کرتے ہیں جس کو انگلش میں عام طور پر پریپوزیشن کہتے ہیں نا, کوئی بھی دی یا ایسے الفاظ لگا کر معنی میں تبدیلی کرتے ہیں, عربی زبان میں ان کو حروف کہتے ہیں. تو وہ حرف با لا کر ساتھ, تو اس کا معنی بنایا لے جانا.
ایک ہے خود جانا، خود جائے تو اسرا ہے، کوئی ہستی لے کر جائے تو اسرا بے ہے. یہاں یہ نہیں کہ نبی پاک خود گئے ہیں، یہاں کوئی ہستی لے جانے والی ہے جو لے کر گئی ہے، وہ سبحان ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ. پھر دیکھیں بعبدہ میں اللہ نے اپنے نبی سے ایک محبت کا اظہار کیا ہے. اس لفظ عبد میں بڑے کمال ہیں. یہ انسان کیوں پیدا ہوا؟ جن کیوں پیدا کی اللہ نے؟ سورہ زاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے لِيَعْبُدُونَ، تاکہ وہ میری عبادت کریں، میرے بندے بنے. تو انسانیت کی پیدائش کا مقصد ہی عبدیت، اللہ کا بندہ بن کر رہنا ہے. اور جس کو عبدیت میں کمال حاصل ہو وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہوتا. جتنی کوئی اللہ کی بندگی زیادہ کرتا ہے نا، عبدیت میں کمال پیدا کرتا ہے، اللہ کو زیادہ محبوب ہے وہ. تو اللہ نے یہاں خود اپنے نبی کا ذکر کر کے بے عبد کے ساتھ، یہ جو گول ضمیر ہے نا، ہاں آخر بے عبد ہی، عبد کی نسبت اپنے ساتھ قائم کی ہے، کسی اور کے بندے کا ذکر نہیں کیا. بے عبد ہی اپنے عبد کو لے گیا. اللہ کا اپنے نبی کو اپنا عبد اور اپنا بندہ کہنا، یہ کمال محبت کا اظہار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث، کتاب النکاح کی پہلی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کو کے پاس 3 صحابی آئے. جو 3 صحابی آئے نا، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دن رات کی جو عبادت کا معمول تھا وہ پوچھنے لگے. آپ کی ازواج نے وہ معمولات بتائے. ان تینوں نے سمجھا کہ آپ کو تو اللہ نے بخشش عطا کی ہوئی ہے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. سورہ فتح میں اللہ نے آپ کی بخشش کا اعلان فرمایا ہوا ہے. اور ہم ہیں گناہگار لوگ، ہمیں عبادت اس سے بڑھ کر کرنی چاہیے. پیغمبر سے بڑھ کر عبادت. ایک نے کہا میں ساری رات سوؤں گا نہیں، جاگ کر رات کے وقت قیام کروں گا، تہجد پڑھوں گا، نوافل ادا کیا کروں گا، کبھی سویا نہیں کروں گا رات کو. دوسرے نے کہا دوسرے نے کہا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا. ایک چھوٹا سا مسئلہ بیچ میں آ گیا، خطبہ جب ہو رہا نا تو گھٹنے پکڑ کے بیٹھنا منع ہے، اس کی وجہ نیند آ جاتی ہے. ابھی میرے ایک بھائی سو رہے ہیں گھٹنے پکڑ کے، میں توجہ دلا رہا ہوں. ساری رات سوؤں گا نہیں. دوسرے نے کہا زندگی بھر روزے رکھوں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا. تیسرے نے کہا شادی نہیں کروں گا، شادی کر کے جو ٹائم آنے والی بیگم کو دینا ہے وہ بھی اللہ کی عبادت میں لگاؤں گا. تینوں کا مقصد نیک ہی تھا، زیادہ سے زیادہ بندگی کرنا. یہ بھی ایک الگ عنوان ہے. جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس پہ آپ غور کریں.
اب انہوں نے جو عبادت کا اظہار کیا وہ پیغمبر سے بڑھ کر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب گھر، آپ کی ازواج مطہرات نے بتایا آپ کے 3 ساتھی آئے تھے، انہوں نے اس طرح کی باتیں کہی ہیں. آپ نے تینوں کو بلا لیا. تینوں کو بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا انتم الذین قلتم کذا وکذا، تم وہ ہو جنہوں نے یہ باتیں کہی ہیں؟ کہنے لگا ہاں اللہ کے نبی ہم نے یہ باتیں کی ہیں. تو کیا فرمایا ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قسم کھا کر بات کی. ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بغیر قسم کبھی کوئی بات کریں اس میں بھی ذرا بھر بھی جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں ہے، وہ سچ پر مبنی ہے. لیکن جب نبی قسم کھا کر بات کہے اس میں اور زیادہ تاکید اور پختگی ہے. اللہ کے نبی نے قسم کھا کر کہا، فرمایا یاد رکھو واللہ انی اخشاکم للہ واتقاکم لہو، مجھے اللہ کی قسم ہے میں تم سب لوگوں سے زیادہ اللہ کی خشیت اور اللہ کا تقوی رکھتا، سب لوگوں سے زیادہ. واللہ اخشاکم، تمہارے مقابلے میں خشیت، اللہ کا ڈر، تقوی، پرہیزگاری، ایمان، یقین تم سب سے زیادہ قسم کھا کر میرے نبی نے کہا میرے اندر ہے. تو کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، سب سے زیادہ اللہ کی بندگی کرتے تھے. کیونکہ عبد عربی میں جہاں اس کا ترجمہ بندہ ہے وہاں دوسرا ترجمہ اس کا غلام بھی ہے. جہاں پر قصاص کا ذکر ہے العبد بالعبد، غلام غلام کے بدلے میں، تو اس کا معنی غلام بھی ہے. تو کیا نتیجہ نکلا؟ اللہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے نوکر اور غلام ہیں. اور غلام میں مالک کے مقابلے میں اکڑ نہیں ہوتی، غلام مالک کے آگے جھک کر رہتا ہے. سورہ مریم آیت نمبر 93 میں اللہ نے فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمان و زمین میں جتنی مخلوقات بستی ہیں آتی الرحمن عبدا، یہ رحمان کے پاس عبد غلام بندے بن کر آنے والے ہیں. قیامت والے دن ہوگی اکڑ کسی میں؟ آج تو جو کرسی صدارت پر بیٹھ جاتا ہے، وزارت جس کو مل جاتی ہے، مشیر بن جاتا ہے، اس کی اکڑ ہی ختم نہیں ہوتی. لیکن کل قیامت کو بڑے بڑے فرعونوں کی گردنیں بھی جھکی ہوں گی اور اس حقیقی مالک کے آگے عاجز بن کر نوکر اور غلام بن کے پیش ہوں گے. آتی الرحمن عبدا. دوسری جگہ اللہ پوچھے گا قیامت والے دن او میرے بندو بتاؤ لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ آج بادشاہی کس کی؟ کوئی نہیں بولے گا، نہ کوئی صدر تو نہ کوئی وزیر اعظم تو نہ کوئی مشیر نہ کوئی وزیر اعلیٰ. یہاں بڑی اکڑ ہوتی ہے، بات سارے غرور اور اکڑیں ختم ہو جائیں گی، چپ لگی ہوگی سب کو. اور جو حقیقی مالک ہے وہ بول کر کہے گا للہ الواحد القہار، آج اللہ اکیلے زبردست غلبے والے کی بادشاہی ہے. تو قیامت کو ہر شخص آسمان زمین میں جو بھی بستی ہے مخلوق آتی الرحمن عبدا، وہ رحمان کے آگے عبد بن کے آئیں گے، غلام بن کے آئیں گے، عاجز بن کے آئیں گے. تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کو اپنا عبد قرار دیا. اپنا عبد کہنے میں بڑی محبت. جب آپ کا کوئی نوکر، کئی نوکر ہوں آپ کے، اور آپ کسی نوکر کو کہیں تو میرا خاص ہے، تو ہے نا اسے محبت کا اظہار. تو ساری دنیا اللہ کے آگے جھکنے والی سب عباد ہیں، عباد الرحمن، یہ سارے رحمان کے بندے ہیں. اور اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ یہ میرا عبد ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ہستی جو اپنے عبد کو، اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. انشاءاللہ اس سے بات آگے اگلے خطبے میں کریں گے. اللہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کی عظمت، آپ کی شان، مرتبہ سمجھنے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا کرے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا محب اللہ پاک ہمیں بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.